زبیر موتی والا صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہے. زبیر صاحب آپ کو بہت شکریہ. سر یہ اب ایک دن باقی رہ گیا ہے, کل اکنامک سروے آ جائے گا, پسلو بجٹ آ جائے گا. آپ لوگوں کی تجاویز بہت زیادہ تھیں, جو جتنے بھی لوگ ہیں. زبیر صاحب یہ بجٹ کے حوالے سے جو اہداف رکھے گئے ہیں, میں وہ تمام تر چیزیں اس وقت دیکھ رہا تھا, آپ سمجھتے ہیں وہ اہداف پورے ہو پائیں گے, یا جو اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے, اپوزیشن اس کو بالکل ڈینائی کر رہی ہے. ماضی میں اس طرح سے اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا ہے, چیزوں پہ تنقید ضرور ہوتی ہے. تو یہ جو اہداف خاص طور پر رکھے گئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انکریز بتا رہے ہیں 20% کی تقریباً, یہ ناممکن ہے. اگر یہ کرنٹ ٹیکس پیئر سے انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو موجودہ ٹیکس پیئر جو ہیں, جو 22 لاکھ ہیں, اس میں سیلریڈ کلاس آپ نکال لیں 12 لاکھ, اور باقی ساروں کو اگر آپ نکال کے جب اس کا ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ 1 لاکھ لوگ ہیں جو سگنیفیکنٹ ٹیکس پیئرز ہیں. اگر آپ ان کے اوپر یہ ٹیکس ایگزمپشن وڈرا کر کے اور ٹیکس کے نمبرز میں رد و بدل کر کے اگر آپ یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اکانومی بٹھا دیں گے. اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. مزید اگر ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آئے گا تو یہ چلیں گے کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ہے نا, اگر بغیر نئے ٹیکس کو لیے ہوئے اور بغیر کوئی کانکریٹ اسکیم کے, جس کے اندر آپ یہ بتائیں گے کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا اس طرح سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے, اس طرح سے ہم ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں گے. آج اگر 50,000 سیلز ٹیکس کا ٹیکس پیئر ہے, اس کو ہم 2 لاکھ کیسے کریں گے؟ 22 لاکھ جو لوگ ہیں اس کو ہم 1 کروڑ کیسے کریں گے؟ جب وہ کریں گے اور ان سے جب جو پیسہ آئے گا وہ اس کے اندر اگر شامل ہوتا ہے اور زیادہ لوگ ٹیکس پیمنٹ والے, ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ تو یہ تو میری بالکل سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر یہ کرنے بھی جا رہے ہیں تو میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ یہ نہ کریں, اس سے اکانومی بیٹھ جائے گی. پہلے ہی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ہم جو ہے نا مشکلات کا شکار ہیں. کووڈ سے نکل کے بھی آئے ہیں, 2.5 مہینے پہلے ہی مینوفیکچرنگ سیکٹر زبیر صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال میں چاہوں گا, سادہ آپ جواب اس میں دیں کہ سر تقریباً 12 لاکھ سیلری جیسے ہم لوگ ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں, باقی 10 لاکھ آپ جیسے بڑے بزنس مین لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں, تو اب یہ ٹوٹل 22 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ٹیکس نیٹ بڑا نہیں ہو پا رہا؟ ایس ایم ایز میں ہم دیکھ رہے ہیں, تاجروں میں دیکھ رہے ہیں, زراعت میں دیکھ رہے ہیں, ایون سروسز کے اندر بھی بہت سارے یہ ٹیکس کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہیں. تو یہ ول نہیں ہے یا ہمارا میکنزم مشکل ہے کہ ہم یہ کر نہیں پا رہے ہیں 22 لاکھ کو 1 کروڑ ٹیکس پیئر تک؟ دیکھیں آپ جب تک نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. پولیٹیکل ول لیک کرتی ہے. آپ نے اگر یہ کرنا ہے میں آپ کو 5 منٹ کے اندر کر دیتا ہوں, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں. دیکھیں آپ وہ ایسا کر لیں کہ جو کمرشل انٹیٹیز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے جو بل ہیں الیکٹریسٹی کے, وہ اگر کوئی بھی ایک بینچ مارک رکھ لیں, مثال کے طور پر 20,000 روپے, اگر 20,000 روپے کا بل اگر آپ کا آتا ہے اور اس سے اگر 20,000 یا اس سے زیادہ والے لوگ ہیں, دے اسٹینڈ رجسٹرڈ, تو آپ کے کل جو ہے نا صبح کو جو ہے نا یہ ٹیکس پیئر آپ کے جو ہے نا 3 فولڈ ملٹیپلائی ہو جائیں گے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ نے یا تو ایک تہیہ کیا ہوا, اور ایک بات میں وہ کریکشن کر دوں, 10 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر نہیں ہیں, 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ نام کے ٹیکس پیئر ہیں. باقی 1 لاکھ لوگ اس پورے ملک کے اندر ہیں جو کہ سگنیفیکنٹ ٹیکس پے کرتے ہیں. سگنیفیکنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ 10 لاکھ یا اس سے زیادہ 1 ملین سے زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والے ہیں وہ لوگ صرف 1 لاکھ ہی ہیں. اس کے اندر سے بھی 70 لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ملک کا 40% ٹیکس بھرتے ہیں. تو جہاں یہ حال ہو کہ کوئی ٹیکس بھرتا ہی نہیں ہو, پھر آپ جو ٹیکس لوگ بھر رہے ہیں انہیں کے اوپر اگر آپ فرنٹ لوڈنگ کرتے جائیں تو ایک کہتے ہیں نا انگریزی میں کہاوت ہے, there is always a last straw on the camel's back. یعنی اگر ایک تنکا بھی ہے, پہلے اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا, لیکن وہ کوئی تو آخری ہوگا جس سے اونٹ بیٹھ جائے گا. تو یہ اونٹ بیٹھ نہ جائے, ہم کو تو اس کی ساری چیزوں کو ہم کو لے کے اس کو چلنا پڑے گا, ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور اتنا سارا ٹیکس کا اضافہ میرا خیال ہے کوئی ہوش مندانہ قدم تو نہیں لگتا مجھے. بالکل صحیح. اچھا اشفاق صاحب, میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ویسے یہ بات بھی کی ہے کہ ایک تو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے ہمارا مقامی کوئلہ اس کے استعمال کی بھی بات کی, میں آپ کے بیان میں وہ دیکھ رہا تھا. لیکن ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا کہ اشفاق صاحب, اس میں پاکستان میں اگر یہ توانائی کا قیمتیں بڑھتی ہیں, پیٹرول گیس ہے, بجلی ہے, تو آٹومیٹکلی مہنگائی بھی ہوتا ہے. دوسرا جو ہماری کاسٹ پروڈکشن ہے وہ بھی اس طرح سے بڑھ رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک پہ چل رہے ہیں کہ یہ بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے چیزیں ہیں. تو آپ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ قیمتیں بڑھانے پہ ہم مجبور ہو گئے تو پھر جہاں پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بھی بڑھے گی اور پھر مہنگائی بھی ہے,
پھر کیسے کنٹرول کر پائیں گے چیزوں کو؟ دیکھیں ایک یہ تو چیز ضروری ہے آپ کو کہ آپ اگر فرض کریں یہ آپ نہیں کریں گے تو سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑھتا رہے گا. سرکولر ڈیٹ جیسے زبیر بھائی نے کہا کہ لاسٹ اسٹرا ان دا کیملز بیک، تو وہ آپ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ آئی ایم ایف کو بھی وری ہے، یا تو آپ آئی ایم ایف کے پیکج سے باہر آ جائیں. میں تو شروع سے لکھتا آ رہا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کے پیکج کو ری نیگوشیٹ کریں. جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی نوائس وے میں کیا گیا تھا، اور جب کیا گیا تھا اسی وقت ہم نے اس پہ تنقید کی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ کین پاکستان اکانومی سروائیو وداؤٹ آئی ایم ایف، یہ بیفور کووڈ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی میں نے ان کو یہی لکھا تھا کہ جی آپ کر سکتے ہیں، آپ نہ کریں. ان کو ایکچولی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا رہی ہیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھا رہی ہیں. تو سب سے پہلا تھا آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھایا، ریمپنٹ وے میں بڑھایا. ان کو خود کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے اپنے اوپر کیا کنسیکوینس ہوں گے. اس کی وجہ سے 3,000 ارب کے قریب آپ اپنی ڈیٹ سروسنگ بڑھا چکے ہیں. دوسرا انہوں نے سب سے بڑا جو کام کیا اور بغیر سوچے سمجھے کیا وہ ریمپنٹ ڈیویلیویشن تھی. بس ان کو ایک ہی چیز تھا کہ جی ہمیں نیر اور ریر اور اس کے چکروں میں آنا. بھائی آپ کی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے، یو کین ناٹ سروائیو لائک دس. اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے بڑھ کے آپ نہیں کر سکتے. اس نے ایک حد تک انفلیشن آپ کا کر دیا. دونوں وجوہات سے جب انفلیشن ہے اور جب آپ کی عقل آئی ٹھکانے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو پھر آپ نے انفلیشن کو مینیج کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کم کیے. انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کے بعد اگر آپ کو پتا ہوگا آپ مینیج کرنسی اور پیرٹی کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیزیں ہیں. مگر اگر اس کو کنٹینیو نہ کیا، اور اگر آپ دیکھیں آپ کے ملک میں لوگ جو سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں ان کو یہ آپ کمپنسیٹ نہیں کرو گے تو آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. یہ ضروری ہے کہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اس جانب توجہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اشفاق طلعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تجاویز ان لوگوں کی جانب سے آ رہی ہیں وہ حکومت کس طرح سے کرتی، کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.